السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم خواتین و حضرات، سردی مبارک ہو. ہائے وہ سیانے کہتے ہیں کہ اسو کتے ماں سیالے دنے توپاں تے راتی پالے. یہ موسم اس طرح کا ہوتا ہے کہ دن کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے اور رات کو ٹھنڈ لگنی شروع ہو جاتی ہے. اور جو امیر لوگ ہیں وہ اپنی گڈی میں اے سی لگا کے یہ کرتے ہوئے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں. مگر ایجی جیسے جو لوگ ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے کہ سردی آ گئی ہے، اس لیے وہ جیکٹ پہن کے اپنا اسکوٹر چلانا شروع کر دیتے ہیں. اور کچھ بیچارے سائیں لوگ رات کو پنکھا چلا کے تو سو جاتے ہیں اور سویرے ایسے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں جیسے پلاسٹک کو سیک لگا ہوتا ہے. بھائی جان موسم کا حال نہیں بتانا، حسب حال شروع کرنا. لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ سردی آ گئی ہے. اس کی اویئرنیس دے رہے ہوتے. سردی آ گئی ہے یار، اس کی اطلاع نہیں دینی. ویورز پھر ٹی وی دیکھتے ہوئے چلگوزی اور مونگ پھلی آگے رکھ لیتے ہیں اگر ان کو پتا ہو کہ سردی آ گئی. تمہیں اسے ویورز رکھتے ہیں نا، تمہیں کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ مجھے آواز تو آئے گی نا شو کے اندر کرچ کرچ کی. ایک سردی کے آنے کی اطلاع اور ایک سسرال کے آنے کی اطلاع اگر بر وقت نہ ہو تو بڑا نقصان ہوتا ہے. وابڈا ملازمین کو مفت بجلی بند کی تو وہ سارے ملک کی بجلی بند کر دیں گے. وفاقی وزیر پانی و بجلی نوید قمر. اسے کہتے ہیں ریٹ آف دا گورنمنٹ. تمہیں ریٹ کی پڑی ہوئی ہے، ٹھیک کہہ رہا ہوں میں. تمہیں کیا پتا یہ وابڈا ملازمین کتنے طریقے ہوتے ہیں. جیڑا بندہ ایڈی موٹی تار پھاڑ لیندے ہو دا کی 3 گھنٹے تو وہ کھمبے کے ساتھ لٹکے رہتی ہے. بہت طریقے ہوتے ہیں ان کی. اگر بجلی بند کریں گے تو ظاہر ہے انہوں نے سارے ملک کی بجلی بند کر دینی ہے. میں نے ایک دفعہ ایک ایس ڈی او کو جانا تھا، ہفتہ میری بجلی بند رہی تھی. اتنی میں نے اس کی منتیں کی. میں نے کہا میں منسٹر ہوں. مجھے آگے سے کہتا کہ منسٹر کا کیا ہے، ہر دوسرے دن 4 بنندے. مجھے کہتا منسٹر ہو گے تو کار ہو گے. میں نے کہا سٹوپٹ کار جاؤں تو گھر والے کہتے ہیں منسٹر ہو گے تو باہر ہو گے. اس طرح تو میں کہیں بھی نہ منسٹر ہوا. یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں ایس ڈی او جو ہوتے ہیں. یہ جو کھمبے کے اوپر فوٹو لگی ہوتی ہے نا 2 ہڈیوں کی، اس کے اوپر ایس ڈی او کی فوٹو ہوتی ہے. میں نے کہا تم ہو کیا؟ کہتے میں ایس ڈی او ہوں. آپ جانتی ہیں ایس ڈی او کا مطلب کیا ہے؟ سارے نالوں ڈراؤنا افسر. میں نے پھر لینڈ مین سے کہا، میں نے کہا ایس ڈی او تو میری سنتا نہیں، تم ہی میرے گھر کی بجلی آن کر دو. مجھے آگے سے کہتا ہے جس وابڈا کے ملازم کو میسر نہ ہو بجلی اس ملک کے ہر گھر کا کنیکشن ہی اڑا دو. بڑا لائن لدھیانوی. یہ لائن مین بڑے تیز ہوتے ہیں، یہ تو دور سے ہی بتا دیتے ہیں کیڑی تار ٹھنڈی ہے تو کیڑی گرم ہے. فردوس عاشق اوان کی آمد میں تاخیر، ملاقات کے لیے آئے ہوئے چائنیز وفد روٹ کر چلے گئے. 1.5 گھنٹہ میرا لیٹ ہوئی ہوں تو اٹھ کے چلے گئے ہیں. ایڈے بڑے چیپاں نو ماؤ فضولی ناک نہ تو کڈے نیوے نے تو دماغ نہ تو کڈے اونچے نے. 1.5 گھنٹہ لیٹ ہو گئی ہوں تو پھر کیا ہے؟ میں وزیر ہوں کو نرس تو نہیں جو ٹائم پہ ٹیکا لگانے پہنچ جاؤں. شوق ہے. میں نے تو ڈاکٹری اس لیے چھوڑ دی تھی، ٹائم پہ پہنچنا پڑتا ہے. فضولی. اب وزیر بن کے بھی کھجلی ہونا تو کیا فائدہ وزارت کا؟ ایڈے بڑے چائنیز 2 نمبر چیزاں بنانے والے. میں نے ایک دفعہ چائنیز موبائل لیا، 6 مہینے اس طرح کھل گیا تھا جیسے ہماری حکومت کا 3 مہینے پول کھل گیا تھا. فضول ہر چیز کوئی ٹارچ لگا دیتے، کہیں نہیں بھی ضرورت ہوتی ٹارچ کی. اوترے کمبل کو ٹارچ لگا دیتے، بندہ کمبل اوپر لے کے ساری رات جاگتا رہے. اور تو اور بلب کو ٹارچ لگا دیتے. بندہ پوچھے بلب بھی وہی کام کرتا ہے، وہ کہڑا بوٹیاں نو پانی لان دے. میں فضولی ناراض ہو کے چلے گئے. مجھے تو یہ ڈر لگ رہا ہے انہوں نے پلاسٹک کا دلیر مہدی بنا دیا تھا، کہیں فردوس عاشق اوان بھی نہ بنا دے. جتنی گرم میری طبیعت ہے، آدھے گھنٹے بعد کہیں فردوس عاشق ہی نہ پگھل جائے. شیف ایسوسی ایشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستانی کھانے اب امریکہ، یورپ، مڈل ایسٹ
اور دوسرے ممالک میں تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہے ہیں. بہت. اب تو انگریز پاکستانی کھانے بہت پسند کرتے ہیں. لندن میں میرا ایک دوست ہے سعید جرمن, وہ مجھے بتا رہا تھا کہ سویرے سویرے انگریز تو ہوتی ہیں کرتے پہن کے KFC کے باہر لسی اور کلچا کھا رہے ہوتے ہیں اور KFC والے بابے سے لڑ رہے ہوتے ہیں, یار ملائی تھے پاک ہی کھا دیں, ملائی تھے پاک. وہ بتا رہا تھا کہ سویرے سویرے کئی انگریز ایک ہاتھ میں بکرا اور دوسرے ہاتھ میں ڈول پکڑ کے سری پاوے لینے جا رہے ہوتے ہیں اور بکرے کو سری پاوے دکھا کے ڈرا رہے ہوتے ہیں, اگر میں نے ٹھکر ماری تو تیرا ہے حال کر دیا گا. میں نے سنا ہے نیو یارک میں کوزی حلیم بکڑی شروع ہو گئی ہے. ادھر جا کے انگریز کہہ رہے ہوتے ہیں 2 plates کوزی سافٹی. کوزی سافٹی حلیم کا مطلب ہوتا ہے نرم, سافٹ کا مطلب بھی ہوتا ہے نرم. حلیم کو انگلش میں سافٹی کہتے ہیں, کوزی سافٹی. حلیم نرم ہوتی ہے, جیسے میرے مرشد پاک میں صدقے جاؤں, آئے ہائے میرے مرشد بھی کوزی وزیر اعظم ہے. حلیم طبیعت کی ہے نا. پولیس ملازمین کے درمیان باغ جناح میں کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد. اب دیکھنا آئے گا کرکٹ میں روز. اے فضول یہ سیور کرکٹی بلہ پکڑ کے ٹپ ٹپ کر رہے ہوتے ہیں. میں تو میدان میں گیا ہوں, میں نے بلہ پھینک دیا. میں نے اللہ تعالی سے کہا, میں نے کہا لاد رہا تھانے سے میرے والا بلہ لے کے آیا وہ پرچتر. پہلی گیند آئی ہے, میں نے مارا, اس کی کمر میں چھکا, گیند سیدھا جا کے پبلک میں گرا. شور مچا دیا گیند نے, بچاؤ بچاؤ بچاؤ. پبلک اٹھ کے دوڑ گئی, اسٹیڈیم خالی ہو گیا. میں نے کہا پکڑ کے لاؤ اس کو, پکڑ کے لاؤ واپس. دوسرا پھر لک میں مارا ہے چھتر, ہائے ہائے ہائے. گیند بیچارہ کہنا شروع ہو گیا, میں بتاتا ہوں جو پوچھو گے میں بتاتا ہوں. 6 کو چھکے بجے ہیں گیند کے لک میں. گیند نے شور مچانا شروع کر دیا, میں گیند نہیں, میں چور ہوں, میں چور ہوں. او بھائی میں چور ہوں, میری جان چھڑ دو, میں چور ہوں. ایسا میں نے کلے نے 650 سکور بنائی ہے. تھوڑی دیر کے لیے میں پریشان بھی ہوا ہوں. میں نے کہا یار تھانے میں تو آدھے گھنٹے میں 20-25 ہزار بنا لیتا ہوں, ادھر صرف 650. جب ہماری بالنگ کی باری آئی ہے, میں نے گیند نہیں پکڑا. میں نے کہا پورے پھینکو گیند. آنسو گیس کا گولا میں نے پھینکا ہے, بیٹسمین بلہ پھینک کے دوڑ گیا ہے. میں نے اپنی نفری کو کہا, میں نے پکڑو اس کو, پکڑو, چھوڑنا نہیں سے, نہ قید چھوڑنا ہے نہ ملزم چھوڑنا ہے. جب بھی چھوڑنا ہے پیسے لے کے چھوڑنا ہے, ایسے نہیں چھوڑنا, نہیں چھوڑنا. میرا میچ ہی نہ ہو کو آمدن بھی ہو. بادشاہوں کے کھیل پہ کیا وقت آن پڑا ہے یار. شاباش, شکر کرو کرکٹ پولیس دے ہتھے چڑھ گئی ہے. کرکٹروں نے بھی تو مکمکا ہی کرنا ہوتا ہے نا, تو ہم سے اچھا مکمکا کون کر سکتا ہے. ناظرین کیا مجھے لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. اور لنچ بریک ہو گئی ہے, 10 کلو کڑائی بنوا لیا. جب پیسے دیتے میں تو ٹیم چو کر دیں گا. ہاں جی, دیکھ لیا جی نون لیگ کا جلسہ. چائے دینی ہے دو ایویں پانڈے نہ تو, پکوڑے تار نہ سکے, گیسٹ رج نہ سکے, اینکر مجبور کو ایسے دستور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. اتنا بے تکا لگتا ہے جب تم حبیب جالب کی نظمیں گا گا کے پڑھتے ہو. تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تم بہت اچھے لگتے ہوئے کرتے ہوئے. حبیب جالب کی نظم اچھا لگنے کے لیے نہیں پڑھی جاتی, جذبات ابھارنے کے لیے پڑھی جاتی. دیکھا نہیں تھا شہباز شریف نے نظم گا کے کیسا جلسے کو گرما دیا تھا. میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. ادھر سے بابر روان بھی لگا ہوا تھا, میں بھی نہیں مانتا, میں بھی نہیں مانتا. ویسے یار خوب ٹھٹھا لگا ہوا تھا بھائی ہر طرف. جلسہ یہ بتاؤ کامیاب تھا یا نہیں؟ اس بات کا تو مجھے نہیں پتا, باقی مجھے آج یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ آئندہ کسی ساؤنڈ والے نے شہباز شریف کے جلسے پہ مائک کرائے پہ نہیں دینے. کیوں؟ باہر بھائی تقریر کے بعد سارے مائک پھینک دیتے. مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ان کو کسی مائک میں سے یرداری نظر آ رہا ہوتا ہے, کسی میں سے رحمان ملک نظر آ رہا ہوتا ہے, کسی میں سے بابر روان نظر آ رہا ہوتا ہے. اتنا غصہ. سر ویسے آپ اس سارے جلسے, اس ساری ایکٹیویٹی کو کیا ریٹ کرتے ہیں؟ سیدھی سیدھی بات ہے, جب سیدھی سیدھی بات تو کسی کی بھی نہیں تھی, سارے پٹھیاں میری بات سنو.
جب بھی اس نوعیت کے جلسے جلوس ہوتے ہیں, سیاسی جلسے جلوس, ان کی گنتی ممکن نہیں ہوا کرتی, اور ایک ہی طرح ٹپکل قسم کے بیانات اس طرح کے جلسے جلوسوں کے بعد جاری ہوتے ہیں. مخالفین کہتے ہیں ایک فلاپ شو تھا, اور جن لوگوں کی طرف سے وہ جلسہ جلوس منعقد ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کامیاب ترین شو تھا, سمندر تھا عوام کا, اور جناب علی وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا. نہیں یار, پاویں ٹھاٹھے نہیں تھا مار رہا, نعرے تو مار رہا تھا. ویسے غیر جانبدار حلقے کیا کہتے ہیں سارے کے بارے میں؟ غیر جانبدار حلقے بھی ایک مت ہے, مطلب غیر جانبدار حلقے پتہ نہیں کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں. جب میڈیا نے اپنی بات کہنی ہوتی ہے تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ غیر جانبدار حلقوں کا یہ کہنا ہے, حالانکہ میڈیا وہ اپنی زبان بول رہا ہوتا ہے. کہ غیر جانبدار کا روڑا ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک دفعہ سر کٹے انسان کا روڑا پڑ گیا. نہیں, واقعی غیر جانبدار ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. اور لیکن میرا خیال آج کے شو کے بارے میں یہ کنسنسس ہے کہ یہ ایک کامیاب شو تھا, اور لاہور میں ان کی توقعات پہ, نون لیگ کی جو توقعات تھیں وہ پوری ہوئی ہیں, اور چارجڈ ایٹماسفیئر تھا, یعنی بہت پرجوش ہجوم تھا ان کا. کم از کم یہ جو تاثر ہے یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک سرکاری جلسہ تھا. ظاہر ہے انہوں نے سرکاری مشینری استعمال کی ہے, جتنا مرضی آپ یہ اس الزام کی تردید کر لیں کہ ہم نے سرکاری مشینری کا استعمال نہیں کیا. یہ بات پاکستانی جب آپ سیاست کو ذہن میں رکھتے ہیں تو یہ بات ماننے میں آ ہی نہیں سکتی کہ آپ نے حکومت میں رہتے ہوئے سرکاری مشینری استعمال نہیں کی. سارے ہی کرتے ہیں, سارے ہی کرتے ہیں, کوئی کم کر لیتا ہے, کوئی زیادہ کرتا ہے, اور نون لیگ نے بھی کی ہے. لیکن سرکاری مشینری کے استعمال کے باوجود یہ کہنا کہ وہ سارے وہاں پر پولیس اہلکار تھے, سارے پٹواری تھے, سارے سرکاری ملازمین تھے, اساتذہ تھے, یہ بالکل غلط بات ہے. میرا خیال ہے بہت لوگوں نے بہت جوش و خروش سے اس ریلی میں حصہ لیا ہے. اب اصل بات یہ دیکھنے کی ہے کہ پرسوں کیسا جلسہ ہوگا عمران خان کا. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی اتھارٹی نہیں ہے, کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جو حتمی فیصلہ دے سکے کہ کس کا جلسہ بڑا تھا. بہرحال میں پھر بھی اپنی اسی رائے پر قائم ہوں کہ اس سارے کھیل میں عمران خان گینر ہوگا اور نون لیگ لوزر ہے. بے شک اس نے آج جلسہ کیا ہے, کیونکہ وہی جو میں بات اس دن کر چکا ہوں کہ اس بات کا کریڈٹ, اس غلط فیصلے کا کریڈٹ تمام کا تمام نون لیگ کو جاتا ہے کہ اس نے تحریک انصاف کو کھینچ کر اپنے ہم پلہ کھڑا کر لیا ہے. ورنہ, اور اس کے لیے نون لیگ کو بہت محنت کرنا پڑی ہے, اپنے آپ کو نیچے کرنا پڑا ہے, تحریک انصاف کو اوپر کرنا پڑا ہے, پھر ہم پلہ ہوئے ہیں. اور ایک جگہ جلسہ کرنے کی آج تک مجھے تو اس بات کی کوئی جسٹیفیکیشن سمجھ نہیں آ سکی کہ اس فیصلے کے نون لیگ کو کیا ثمرات ملیں گے. نہیں, ویسے میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب نے حسب حال میں تمہاری گفتگو پچھلی سن لی تھی. آج پورے جلسے میں انہوں نے عمران خان کو ٹارگٹ نہیں کیا. ہاں کیے, 2-4 جملے بولے ہیں انہوں نے عمران خان کے بارے میں, اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ سیاسی تدبر کا مظاہرہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ڈائریکٹلی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. میری خواہش ہے کہ عمران خان صاحب بھی ہماری یہ گفتگو سن لیں, اور وہ بھی ضرورت سے زیادہ صرف نون لیگ کو ٹارگٹ نہ کریں, بلکہ مساوی طور پر وہ, یکساں طور پر وہ پیپلز پارٹی کو بھی آڑے ہاتھوں لیں. کیونکہ انہوں نے, جو بار بار ہم بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو مقبولیت کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھا ہے وہ پیپلز پارٹی کو حد تنقید بنایا ہے. اب ان کی گفتگو عمران خان کی جو بھی سن لو, وہ ضرور یہ بات کرتے ہیں کہ دونوں قوتیں جو ہیں یہ انہوں نے باری لگائی ہوئی ہیں, دونوں قوتوں نے میوزیکل چیئر اس کو بنایا ہوا ہے اقتدار کے اسکیل کو. لیکن جب وہ اسپیسیفکلی مثال دیتے ہیں تو 90% وہ شریف برادران کی مثال دیتے ہیں, زرداری صاحب کا ذکر نہیں وہ کرتے. نہیں بھائی جی, یہ عمران خان کی اور نون لیگ کی ٹسل بنتی ہے. دیکھو اس ملک میں 2 ہی ووٹر ہیں, ایک پیپل پارٹی کا, ایک پیپل پارٹی کے مخالفت میں. جو پیپل پارٹی کی مخالفت میں ووٹ ہیں وہ یا نون لیگ کو ملنے ہیں یا عمران خان کو ملنے ہیں. میں ایک بات عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے جو اس وقت نون لیگ کی قیادت کو بھی بار بار ان کے یہ کانوں میں ڈالی جا رہی ہے, اور عمران خان کو بھی ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ ایک ہی ووٹ بینک ہے, یا وہ نون لیگ کا ہے یا وہ آپ کا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یقیناً نون لیگ کے ووٹ بینک میں ڈنٹ ڈالے گا عمران خان, پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک کو بھی ڈنٹ ڈالے گا, لیکن عمران خان اس ووٹ کو ٹارگٹ کر سکتا ہے اور کرے گا جو ایک نیا ووٹ بینک ہوگا, جس نے اپنی زندگی میں پہلی بار ووٹ ڈالا ہوگا, یا وہ بہت بڑا طبقہ جو 55 سے 60% کے قریب ہے, جو الیکشن کے دن گھر بیٹھا رہتا تھا. یہ وہ ووٹ بینک جو ہوگا, عمران خان اس کو اگر نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ عمران خان کی کامیابی ہے. اس لیے نون لیگ کو ایک حد سے زیادہ اپنے ذہن پر سوار کر لینا, اپنا خبت بنا لینا, یہ عمران خان کے لیے میری ذاتی رائے میں سیاسی طور پر کوئی زیادہ سود مند فیصلہ نہیں ہوگا. نہیں, تم صحیح کہہ رہے ہو. عمران خان کو وہ بندہ باہر نکال
डालना चाहिए जो वोट डालता ही नहीं है। बेशुमार ऐसे लोग होते हैं जो इलेक्शन वाले दिन निहारी की दावत रख लेते हैं। वो क्यों निहारी की दावत रखते हैं? इसीलिए ना कि वो इस सारे सियासी निजाम से बददिल है, यानी बस या तो बददिल है या उन्होंने यकसर तौर पर अपने आप को लाताल्लुक कर लिया हुआ है। इमरान खान के अंदर वो करिश्मा मौजूद है जो उस खामोश वोट बैंक को बाहर निकाल सकता है। और तुम ये बात भी ज़हन में रखो कि आज नून लीग बहुत ज्यादा मतलब जोशो खरोश का मुजाहरा कर रही है नए इलेक्शन के हवाले से, लेकिन मैं तुम्हें ये बात लिख कर दे देता हूं कि नून लीग कभी भी दिल से ये नहीं चाहेगी कि आज इलेक्शन हो जाए, बल्कि नून लीग साल 6 महीने तक सिर्फ इस बात का शोर मचाती रहेगी, यानी ये तासुर देती रहेगी कि हम अपोजिशन है, हम हकीकी अपोजिशन है, लेकिन ना उसकी ये ख्वाहिश है इलेक्शन और ना उसकी तैयारी है इलेक्शन के लिए। जितनी देर वो मुल्क से बाहर रहे हैं उन्होंने अपना इंतखाबी नेटवर्क तो बनाना है। हाँ, ये क्योंकि ये बिल्कुल नागजीर है, अपना इंतखाबी नेटवर्क बनाए बगैर इंतखाबी अखाड़े में कूदना बिल्कुल ये नून लीग के लिए इस वक्त इन हालात में इसलिए नागजीर है कि वो बिल्कुल इस बात में कोई दो आरा नहीं हो सकती कि वो सियासी तन्हाई का शिकार हो चुकी है और उसको इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए डेफिनेटली हलीफों की जरूरत पड़ेगी। इस वक्त तक तो उसको कोई करीबी हलीफ नजर नहीं आ रहा। अब 5-6 महीने रौला शौला डालेंगे तो फिर जो भगौड़े थे इधर उधर नाच गए हुए थे वो वापस आएंगे, पहले तो वो फायदा होगा, उसके बाद सबको पता चल जाएगा कि नहीं यार नून लीग तगड़ी यार हड़ो इसके साथ। और इस नई सियासी सफबंदी में नून लीग को इस हवाले से कोई प्रॉब्लम दरपेश नहीं आएगी कि वो इस काम में तो बहुत माहिर है ना कि वो असूल परस्ती को फौरन बेअसूली और बेअसूली को फौरी तौर पर असूल परस्ती में बदल देते हैं। नहीं, वैसे ये जो तुम बात कर रहे हो इसमें सबसे अच्छे एक्सपर्ट तो बाबर अमान साहब है। क्या मतलब? आज तकरीर नहीं तुमने सुनी उनकी? कितने मुहज्जब अंदाज में शुरू हुए हैं कि देखे ये कितनी बेअदबी से गुफ्तगू कर रहे हैं, कितनी गैर पार्लिमानी गुफ्तगू कर रहे हैं, कितनी गैर तहजीबी गुफ्तगू कर रहे हैं। और उसके फौरन बाद ही उनके अच्छे बड़े नाम जो उनके बुजुर्गों ने रखे हुए हैं उनको शर में बदल दिया। इस बारे में प्रोफेसर नईम टेड साहब फरमाते हैं कि अपनी गड्डी दा हॉर्न किसी को नहीं पैड़ा लगता। बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त बात किन्होंने की है? प्रोफेसर नईमा टेड। नईमा टेड? टेड क्या है यार? पेट बड़ा है प्रोफेसर साहब का इसलिए उनको नईमा टेड कहते हैं। नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। यार ये टेड की वजाहत काट देना, वो प्रोफेसर साहब के फाल निकालने वाले तोते गुस्सा कर जाते हैं। जी अजीज साहब, इस हफ्ते किस किस्म की मुखबरी है आपके पास? वही उसी किस्म की डुश डुश। बड़ी बीमार किस्म की मुखबरी है आज। बीमार नहीं है, जब सप बहुत मौज में आता है तो वो फिर ऐसे ऐसे भी करता है। लो जी, पहली मुखबरी ये है जनाब जी कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की जगह खाली हो गई हुई है। इजाज भट्ट साहब चूके गए हैं इसलिए वहां को 2.5 कनाल जगह खाली पड़ी हुई है। उधर जनाब तकर्री हुई है ज़का अशरफ साहब की जो यरई बैंक के प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, अब वो उधर आके 2.5 कनाल पे क्यों नहीं बैठना चाह रहे अभी? ये स्टोरी बताता है मेरा मुखबर। ज़का अशरफ साहब का अपने ज़राई तरक्कियाती बैंक के एक अफसरान के गिरोह के साथ फड्डा चल रहा है। उस गिरोह ने भी इनके खिलाफ मुकदमा कर दिया हुआ है। उस गिरोह का जो लीडर है ना, वो 4 लाख रुपया तनख्वाह लेता है और 6 महीने से दफ्तर नहीं आ रहा और अपनी बीमारी का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए मेडिकल बोर्ड की तरफ रुझान करके बैठा हुआ है। ये भाई साहब जो है गिरोह के लीडर, ये अदालत में भी पेश हुए हैं ज़का अशरफ के खिलाफ। उधर इन्होंने कहा जी कि हमारे बुनियादी हकूक नहीं मिल रहे हमें और बैंक के अंदर करप्शन भी हो रही है और तकर्रियां भी गलत हो रही है। जिस पे अदालत ने कहा है कि बैंक का रिजल्ट तो पहले से बहुत बेहतर है, तुम कहीं खुद प्रेसिडेंट तो नहीं लगना चाहते? जिस पे ज़का अशरफ साहब बड़े फूले नहीं समा रहे। फूले का मतलब होता है चौड़े होना जी। और समा रहे होता है कहीं टेक के नहीं बैठ रहे। उनके ज़हन में ये है कि इस मुकदमे का फैसला मेरे हक में होगा और मैं इस गिरोह को खुडे लैन लगा के तो फिर बोर्ड की तरफ जाऊंगा। मगर अब यह तरक्कियाती बैंक के प्रेसिडेंट की सीट खाली होनी है, उसको भरने के लिए भी दौड़ लग गई हुई है।
लो जी, अब इस प्रेसिडेंट लगने की दौड़ में कौन कौन भाई साहब शामिल हैं वो जरा सुन लें। सबसे पहले एक मुल्तानी भाई साहब हैं, खालिद खोकर साहब, जिनको मैं सदके जाऊं, हाय हाय हाय, मेरे मुर्शद हलीम तबीयत है, वो उनके सिफारशी हैं। अच्छा। दूसरे भाई साहब हैं कराची हाइट के अली रजा साहब, उनको सलमान फरूकी साहब का बैक हासिल है। तीसरे भाई साहब हैं एमबी अब्बासी साहब, अच्छा। उनके सर पे यरदारी साहब का हाथ है। इसका मतलब है तीनों तगड़ों की लड़ाई है। जी जनाब, बात चल निकली है, अब देखें कहां तक पहुंचे। ला जी, दूसरी मुखबरी जो है वो भी मेरा अजदहाई है। एक पाकिस्तान की बहुत अहम शख्सियत, उनके एक दस्ते रास हैं जनाब, वो कराची में है। कराची में उनका बड़ा टैका है, बड़े मजबूत आदमी है वहां पे। उनके कहने पे क्लिफ्टन थाने में एक बिजनेसमैन के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है। अब पर्चा एक तगड़े बंदे ने कराया हुआ था। ये का मुखबर हर तगड़े बंदे तक भी पहुंचता है। ये तेरी पप्पी ले लो, पप्पी। लो जनाब, जब मुकदमा दर्ज हुआ तो डीएसपी साहब उस बिजनेसमैन को पकड़ने के लिए उनके घर चले गए। अच्छा। उसके घर पहुंचे तो उसके घर आगे 2 डीआईजी और 1 एसएसपी साहब बैठे हुए। जिंदाबाद। वो कारोबारी शख्सियत के दोस्त हो गए, फ्रेंडशिप होती है हर जगह। भाई और जुनैद सलीम नहीं बैठे हुए, मोहब्बतें भी होती हैं लोगों के दरमियान। लो जनाब, उन दोनों डीआईजी साहिबान और एसएसपी साहब ने डीएसपी से कहा कि जनाबे अली, ये मुकदमा गलत दर्ज हुआ है, ये ठीक नहीं है, आप इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। अच्छा। डीएसपी ने कहा कि नहीं जनाब, मुकदमा दर्ज हुआ, मैं तो इनको लेके ही जाऊंगा। सही। तू मैं जारी थी कि एक हसास अदारे के अफसर जो उस बिजनेसमैन के दोस्त थे वो भी वहां पहुंच गए। अच्छा। उन्होंने भी कहा कि काका डीएसपी ना कर बेटा, ये हमारा दोस्त है, जा शाबाश, अच्छा। तुम नहीं इसको लेके जा सकते। डीएसपी ने कहा भाई जी, मैं कोई सब्जी लेने नहीं आया हुआ कि टमाटर चंगे नहीं तो मैं चला जाऊं, ना ना ना, मैं बंदा लेने आया हूं, मैंने लेके जाना है। ओए होए होए। लो हजूर, ये गुफ्तगू जारी थी कि सीसीपीओ कराची का उस डीएसपी को फोन आया कि बेटा निकल जा यहां से जल्दी से। वो डीएसपी ऑर्डर सुन के निकल तो गया, गुस्सा से बड़ा था, ऑर्डर भी तगड़े बंदे का था, जाहिर है। उसने जनाब अब चीफ सेक्रेटरी सिंध, होम सेक्रेटरी सिंध और आईजी सिंध को खत लिख दिया कि जनाब इन अफसरान ने मेरे काम में मदाखलत की है। अब ये कानून के मुताबिक इन इतने ऊंचे अफसरान को डायरेक्ट खत नहीं लिख सकते, मगर लिख दिया उन्होंने जनाब। सुनने में ये आ रहा है कि काफी सारे अफसरान मिलके इस मुकदमे को दफनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये मुकदमा बार बार कवर से बाहर निकल रहा है। होता है किसी वक्त कवर खोदे ना, बीच में से सांप निकल आता है। अल्लाह माफ करे, या अल्लाह माफ करे। अब ये डीएसपी साहब जो हैं, इनकी भी स्टोरी सुन लो, ये क्यों इतना टेल लगा रहे। ये हैं इंस्पेक्टर, शोल्डर प्रमोशन के साथ डीएसपी काम कर रहे हैं। या है पीछे को तगड़ा बंदा है तो इतना दिलेर है ना ये। जाहिर है जी, जाहिर है। ला जी, जो तीसरी मुखबरी आपको ये सुना रहे, आप कहेंगे ये वाह ये वाह। ला जनाब, एक मंजर आपने टीवी पे भी देखा और अखबारों में भी पढ़ा है कि नुसरत भुट्टो साहबा की तदफीन के वक्त रहमान मलक साहब जो कवर में उतरे थे, उनको खींच के बाहर निकाला गया और पीछे कर दिया गया। बिल्कुल। क्योंकि मेरा मुखबर उधर थ्रू आउट मौजूद था, वो सारी स्टोरी मुझे जो सुनाता है वो आपके गोश गुजार करता हूँ। रहमान मलक साहब जब वहां पहुंचे हैं तो आगे आगे होने की कोशिश कर रहे थे। इनको इससे पहले भी 2-3 दफा चंद लोगों ने मना किया है। नवीद कमर साहब ने भी, खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा कि भाई जी ये फैमिली के मामलात होते हैं, उन्हीं को करने दे, आप मेरे वजीर हैं। एक बंदे ने ये भी समझाया कि आपको तो सूरत इखलास नहीं आती, इस मौके पे आप ना आगे हो, आप पीछे ही रहे। नहीं भाई आए। फिर आपने वो जो मनियर देखा है वो हो गया। कबर में उतर के तो हेल्प करना चाह रहे थे, उधर से भी बाहर निकाल दिए गए और पीछे धकेल दिए गए। फिर ये अपना मुंह लेके जब वापस गए हैं
तो खर्शीद शाह साहब ने कहा कि मलक जी आपको पहले भी समझाया था और चुप हो। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। यार ये जो होर चुपो मैंने कहा ना, ये काट देना, ये मेरा ख्याल है खर्शीद शाह साहब ने नहीं कहा। अब तो ऐसे ही जाएगा ऑन एयर। यार पाजनैद, ये हमारी हुकूमतें जो है एक सड़क का रश कम करने के लिए सब्जी मंडी उठा के शहर से बाहर फेंक देते हैं, उसके बाद सब्जी बेचने वाले आके कह देते हैं भाई जी सब्जी बड़ी दूर से लाए हैं, 80 रुपये के नहीं 100 रुपये के करेले होंगे। इन्होंने एक सड़क का रश कम करने के लिए गरीब की हांडी महंगी कर दी है। उसके बाद आप देखो कि जलसे, जुलूस, रैलियां, धरने, एहतजाज, भन्न तोड़ अगे लगा रहे हैं और पूरे शहर का निजाम दरम बरम कर देते हैं। उस वक्त ये नहीं सोचते कि शहर के निजाम का क्या बढ़ेगा, ट्रैफिक का क्या बढ़ेगा, राशि का क्या बढ़ेगा। हम मेरा ख्याल है हस्बे हाल में दर्जनों बार अपने इस कौमी रवैये का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन बिल्कुल यूं महसूस होता है कि हम सोचने समझने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं, कोई सियासी जमात हो, कोई तंजीम है, कोई गिरोह है, कोई एहतजाजी गिरोह है, किसी बात पर एहतजाज कर रहा है, वो ये पता नहीं उनकी अकल में ये बात क्यों नहीं आती कि वहां पे आप चंद हजार लोगों का मजमा जमा कर लेते हैं, उनकी हमदर्दियां आप समेट सकते हैं, लेकिन आपके उस इज्तिमा की वजह से जो लाखों लोग जिनकी जिंदगियां डिस्टर्ब हो रही हैं, जिनके आमदोरफ्त में खलल पड़ रहा है, जिनके जरिए रोजगार जो है वो मुतासर हो रहे हैं, वो उन लोगों की जब आपको गालियां पड़ती हैं, जब आपकी बद्दुआएं आपको मिलती हैं या आप उनकी हमदर्दियां लूज कर देते हैं, आप उनको कंसिडर क्यों नहीं करते? उन चंद हजार की खातर, सैकड़ों लोगों की खातर आप लाखों लोगों की बद्दुआएं लेते हैं। आपकी अकल में बात क्यों नहीं आती? और सिर्फ सियासी लीडर ही नहीं, अब आवाम का भी वही रवैया हो गया हुआ है। खैर मैं तो आवाम के इस रवैये का जिम्मेदार भी हुकूमत को ही ठहरा, 100%। क्योंकि उतनी देर तक हुकूमत भी नहीं बात मानती जब तक आवाम आके तोड़ फोड़ ना करे, सारी सड़कें ना भर दे टायरों के साथ। और लोग क्या कहते हैं कि जनाब ये अवाम का जमहूरी हक है और ये जमहूरी निजाम के तसलसल की जमानत है कि अवाम सड़कों पर आकर एहतजाज करें। मैं ये समझता हूं कि अगर हुकूमत एहतजाज के नतीजे में अवाम का कोई जायज मुतालबा मानती है तो इसको जमहूरी अमल नहीं कहना चाहिए, ये तो हुकूमत का मुजरिमाना अमल है कि आपने, इसका मतलब है कि इतने अरसे तक अवाम को उसके जायज हक से महरूम रखा हुआ था और उस वक्त आपने उसको, अवाम को उसका हक लौटाया है जब अवाम ने तोड़ फोड़ की है। आधा शहर साड़ दिया तो फिर मुतालबा मान लिया, नहीं फिक्र ना करें जनाब, फिक्र ना करें, लोड शेडिंग खत्म हो गई है, फिक्र ना करें। नहीं नहीं बैठे 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 जनाब, रिजल्ट दोबारा बना रहे हैं, बैठे आप बैठे, फिक्र ना करें। ओहो पेंशन ओहो मिल जाएगी, कुर्सियां रखे, कुर्सियां रखे। बंदा मर जाता तो 5 लाख दे आते हैं, बंदा मर जाता तो 10 लाख दे आते हैं। और वही शख्स जिसको मरने के बाद 5 लाख रुपया दिया जा रहा है, वो सिर्फ अपने 5,000 रुपए अपने, यानी जो उसका जायज हक है उसके लिए वो मरा है। हाँ, हंगामे करने वालों को 5-5, 10-10 लाख अलहदा तकसीम करते हैं और करोड़ों की अमलाक का नुकसान अलहदा होता है। यार हुकूमती बेहिसी का तो जिक्र करना ही बेसूद है ना, लेकिन हम बार बार इस बात का जिक्र करते रहे और आज भी इसी बात पर जोर देंगे कि अवाम को इस बात का एहसास करना चाहिए कि वो इस तरह का एहतजाज ना करें कि सरकारी अमलाक को भी नुकसान पहुंचे और अवाम की जो रोजमर्रा के मामलात हैं वो भी मुतासिर हों। सर एहतजाज का मतलब तो एहतजाज है ना, इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी को जाके फूल पेश कर दिए जाए। बिल्कुल, ये क्या बात है? हाय 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 यार, इस लड़की ने ऐसी बात की है कि मेरे मुंह से एकदम वेरी गुड निकल चला था। इस बात पर ये मुझसे 2 मरतबा तू मैं कर चुका है। मैं आज भी ये बात कहता हूं कि पूरी दुनिया में एहतजाज के इंतहाई मुहज्जब और नित नए तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। इवन पाकिस्तान में भी बहुत यानी वो मीडिया की तवज्जो भी हासिल कर लेता है वो एहतजाज, और किसी की जिंदगी भी मुतासिर नहीं होती। अभी चंद दिन पहले हिंदुस्तान में वजीर कानून के खिलाफ वकाला ने इसी अंदाज में एहतजाज किया है कि एक एक वकील जो था एक एक फूल लेकर वजीर कानून की रिहायशगाह के बाहर जमा करता जा रहा था। वो टनों की तादाद में फूल इकट्ठे हो गए और फूल वहां से उठाकर डंप करना वो हुकूमत के लिए एक मसला बन गया। ठीक है तुम्हारी बात, मगर हमारे हुक्मरान जितनी बेहिसी का मुजाहरा करते हैं, हमारी आवाम को फिर गुलाब के फूलों से नहीं गोभी के फूलों से मुजाहरा करना पड़ेगा। नहीं यार, मैं नहीं ये समझता कि तमाम जो मुहज्जब एहतजाज के रास्ते हैं वो बंद हो गए। अभी कुछ दिन पहले खटमंडू में 1 लाख से ज्यादा असातिज़ा ने एक एहतजाज का अनोखा अंदाज अपनाया है। उन्होंने स्कूल की जो घंटी होती है, एक एक उस्ताद ने एक एक घंटी पकड़ी हुई थी और वो बजाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। हाय हाय, स्टूडेंट तो इस एहतजाज में बड़े खुश हो रहे होंगे, छुट्टी हो गई।
چند دن پہلے بارسلونا میں مظاہرین جو بے روزگاری اور مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، انہوں نے چمچ سے فرائنگ پین بجا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. بڑا خوبصورت طریقہ ہے. بہت اچھے یار. میں نے اب کسی دن چائے کے خلاف ادھر احتجاج کرنا ہے اور پورے شو میں اپنے کانوں کے ساتھ ٹی بیگ لٹکا کے بیٹھنا اور ساتھ ساتھ ایسے بھی کرنا ہے. یہ کیا؟ سادہ کہوا لانا دے دینا، دودھ پتی چاہیے مجھے. اچھا، میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کی ریلیز اور جلسوں میں 5 لاکھ 10 لاکھ لوگ شریک ہوئے ہیں. اگر واقعی اتنے لوگ موجود ہیں ان کے جلسوں میں، تو اگر وہ انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا لیں اور پورے شہر میں پھیل جائیں، سڑکیں یعنی بلاک کرنے کی بجائے سڑک کے کنارے پر یہ زنجیر بنا لیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور ہر بندے کے اوپر ہری چادر دے دے تاکہ باہر کے ملک سے کوئی بندہ آئے تو کہے واہ واہ یار انہوں نے سڑک کے کنارے بڑے بوٹے لگائے ہوئے. یار میرے بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو لوگ اس طرح کے احتجاجی مظاہروں میں، دھرنوں میں، جلسوں میں، جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں، اس میں شامل ہر شخص کو ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لینا چاہیے، یعنی اس شخص کی جگہ خود کو رکھنا چاہیے جو سڑک کے اس پار اس دھرنے یا جلسے یا جلوس کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے. اور بھائی جی جو بیچارہ دوسری طرف کھڑا ہو کے احتجاج کی وجہ سے پھنسا ہوتا ہے نا، وہ اس وقت کوئی جیالہ، کوئی متوالا، کوئی جماعتیہ، کوئی طریقے انصافیہ نہیں ہوتا. وہ تو اس وقت بیچارہ دل میں بددعائیں دے رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. ناظرین، یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. بھائی جی وہ جو آپ نے گم شدہ مصروں کی تلاش کا سلسلہ شروع کیا تھا، وہ کو اور ڈھونڈے ہیں یا آپ کا جاسوس چھٹی پہ گیا ہوا ہے، یا وہ صرف میری بےزتی کے لیے وہ پروگرام شروع کیا تھا کہ دوسرا مصرع اس سے پوچھوں گا تو یہ نہیں بتائے گا تو میں کہوں گا اب سناؤ. صرف اب سناؤ کہنے کے لیے پورا سیگمنٹ شروع کر لیا. اس میں ہمارے ویورز نے بہت زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے. بلکہ کل ہی مجھے ایک ویور نے پوچھا ہے میسج کے ذریعے کہ اس کا آپ دوسرا مصرع بتائیں، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ تم کوئی زور آزمائی نہ کرنا، کیونکہ یہ جو مصرع ہے، یہ جو مرثیہ نگاری کے شہنشاہ سمجھے جاتے ہیں میر انیس، یہ ان کا ہے. اور اس کا دوسرا مصرع ہے، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. ہائے ہائے ہائے، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی. اچھا، یہ ذہن میں رہے کہ محققین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ میر انیس نے اپنے بیٹے کو یہ جب مصرع لکھ کر دیا تھا تو یہ یوں تھا کہ 7ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت تک میر انیس کی یہ 5ویں پشت تھی اور ان کے بیٹے کی یہ 6ٹھی پشت بنتی تھی. لیکن 6ٹھی پشت کا اگر لفظ اس مصرے میں آتا تو مصرع بے وزن ہو جانا تھا. اچھا، لیکن مصرے کو صرف بے وزن ہونے سے بچانے کے لیے 7ویں پشت کا لفظ استعمال کیا گیا. لیکن اس کے بعد جب بھی اس مصرے کا استعمال ہوا ہے تو اس میں 5ویں پشت ہی استعمال ہوا ہے. چلو یہ تو ہو گئی ایک نادر صاحب کے لیے وضاحت. اب میری بستی کا کیا پروگرام ہے؟ تمہاری بستی کا سامان یہ ہے کہ اس شعر کا مصرع اولا بتاؤ. کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. جیسے کپ ٹوٹتا ہے ٹھا کر کے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. اچھا، بیڑا غرق بعد میں کرنا، پہلے بتاؤ مصرع ہے کس کا؟ یہ اس سے پوچھو جس نے کپ توڑا ہے، مجھے کیا پتا ہے. دیا شنکر نسیم کا یہ مصرع ہے. اور تم اب اس پہ مزید تباہ آزمائی کی بجائے اس کا مجھے سنجیدگی سے بتاؤ کہ مصرع اولا کیا ہے. کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، آسینے نہ لگ جا ٹھا کر کے. یار کیا ہوگا اس کا مصرع اولا؟ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، میں نے اس کو منایا چاہ کر کے. کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، لائے اس بت کو التجا کر کے. کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، لائے اس بت کو التجا کر کے. ہائے 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 ہائے، لائے اس بت کو التجا کر کے. کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. سودا جب بھی لاؤ پا کر کے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. ایک اور مصرع، وہ بھی ضرب المثل کی شکل اختیار کر گیا ہے، بہت مشہور، بہت معروف. تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں. دیکھنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں. یہ بھی تصحیح کر لو، دیکھنے والے نہیں، تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں. یار یہ شاعر نے لکھا یا کسی پونڈ نے لکھا ہوا ہے؟ تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں. یہ تو بتاؤ شعر کس کا ہے؟ بتایا تو ہے کسی پونڈ کا ہے.
یہ جوہر فروخ آبادی کا شعر ہے جن کا اصل نام لالا مادھو رام تھا اور یہ فروخ آباد یو پی میں پیدا ہوئے. اچھا ٹھیک ہے, اب مزید کوئی گڑبڑ نہ کرنا اس مصرے کے ساتھ, اور سنجیدگی کے ساتھ مجھے پہلا مصرع بتاؤ. کیا مصرع ہے جی؟ تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں. وہ اسی واسطے رشوت نہیں گھر رکھتے ہیں, تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں. گوشت خود کھاتے ہیں میرے لیے مٹر رکھتے ہیں, تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں. بھانپ ہی لیں گے اشارہ سر محفل جو کیا, تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں. وہی کسی پونڈ کا شعر ہے. یار پلیز بس کرو, تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں. اتنا معروف مصرع ہے یار. پھون کر کر کے وہ پل پل کی خبر رکھتے ہیں, تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں. اچھا ایک منٹ رکو, وضاحت کرو اس مصرے میں وہ کون ہے؟ بھابھی کی بات کر رہا ہوں. اچھا ہماری بھابھی. تمہاری نہیں ہماری. لو تمہیں تازہ بلکہ تازہ ترین شعر سنانے لگا. ستم ظریف ہیں جو شریفوں کا نام شر رکھتے ہیں, تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں. یہ تو واقعی بہت ہی تازہ ترین ہے یار. بابر امان نے آج اپنی تقریر میں کہا, بلکہ جوابی تقریر میں کہا, یار واقعی کتنی ستم ظریفی ہے. اور دیکھو ذرا خود کہہ رہے تھے کہ گفتگو ادب میں ہونی چاہیے, اور دیکھو کہ ان کا نام بگاڑ کے شریفوں سے شر برادران. تازہ کرو. واہ عزیز صاحب بڑے عقل مند ہیں آپ. عقل مند ہے تو کندھوں پہ اتنا بڑا سر رکھتے ہیں, تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں. اچھا عقل مند صاحب اس کا ذرا مصرع اولا فرمائے. تندرستی ہزار نعمت ہے. بہت اچھے. یہ مصرع نہیں ہے, یہ محاورہ ہے. یہ محاورہ نہیں ہے, یہ مصرع ہی ہے شعر کا. تندرستی ہزار نعمت ہے. یہ اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ یہ ایک مطلب ضرب المثل کی محاورے کی شکل اختیار کر گیا. یہ بنیادی طور پر ایک مصرع ہے. سر اگر اجازت ہو تو میں بتا دوں. نہیں پہلے اس کو ذرا طبع آزمائی کر لینے دو. تندرستی ہزار نعمت ہے. جیسے بیگم کی مار نعمت ہے, تندرستی ہزار نعمت ہے. نہیں عزیزی صاحب, اس کا پہلا مصرع یہ ہے, تنگ دستی اگر نہ ہو غالب, تندرستی ہزار نعمت. اچھا یہ بھی ایک غلط العام ہے کہ بہت سارے لوگ, بلکہ بہت یعنی غالب اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یہ غالب کا مصرع ہے. تو اور کس کا ہے؟ یہ سالک, قربان علی سالک کا ہے. اس کا غالب سے اس مصرے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ اصل میں مصرع یوں ہے کہ تنگ دستی اگر نہ ہو سالک, مطلب یہ غالب بھی تندرستی نہیں ہے. ہزار نعمت ہے. اس کا غالب سے کوئی تعلق نہیں. اس وقت تو تم مجھے پٹواری لگے. چنگا پڑا غالب کا شعر ہے, وہ سالک کے نام لگا دیا. یہ قربان علی سالک کا شعر ہے جو پہلے قربان تخلص کیا کرتے تھے, بعد میں انہوں نے سالک کا تخلص اختیار کیا تھا. یہ غالب اور مومن کے شاگرد رہے ہیں. اور اس کا دوسرا شعر ہے, شب بلا ہے تو روز آفت ہے, زندگی ہجر میں مصیبت ہے, تنگ دستی اگر نہ ہو سالک, تندرستی ہزار نعمت. شیخ دے دے ادھار نعمت ہے, تندرستی ہزار نعمت ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.